بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا خطرناک جادو جو انسان کی سوچ پر کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع انسان کی سوچ پر جادو کے حوالے سے ہے۔ یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا سوچ پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا جی ہاں، بالکل۔ سوچ پر جادو ہونا جادو کی تمام قسموں میں سے سب سے زیادہ طاقتور قسم ہے۔ جب کسی انسان کی سوچ پر جادو کیا گیا ہو تو اس کی سوچ دوسروں کے بارے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی پسند ناپسند میں بدل جاتی ہے اور وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو بار بار وسوسے یا برے خیالات آنا شروع ہو جائیں اور وہ اپنے دماغ پر کنٹرول نہ کر پا رہا ہو اور اس انسان کو کسی کا چہرہ بدصورت دکھائی دینے لگے اور اس پر بلا وجہ شدید غصہ آئے تو سمجھ جائیں کہ اس کی سوچ پر جادو کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ ناس سے بالکل واضح ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ناظرین، یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے یعنی انسان کی سوچ پر حاوی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی حاسد اپنے کسی عزیز و اقارب، دوست و احباب اور اپنی زندگی سے جڑے کسی بھی انسان کا نقصان کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زیادہ تر بدعملیات کا سہارا لیتا ہے اور جادوگر کے پاس جا کر اپنا مقصد بیان کرتا ہے اور پھر وہ جادوگر شیطانی عملیات کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ حاسد اور جادوگر ایک خاص معاوضہ کی بنا پر ایک دوسرے سے طے کرتے ہیں کہ کون سا جادو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دونوں طے کرتے ہیں کہ سوچ پر جادو کرنا ہے تو جادوگر اپنے شیطانی عملیات کے ذریعے سے اپنے ایک ہمزاد شیطان کی ڈیوٹی اس انسان پر لگا دیتا ہے۔ اس ہمزاد شیطان کا کام اس انسان کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً اس کے دل و دماغ میں وسوسے اور برے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، غلط سوچیں دینا شروع کر دیتا ہے، اس انسان کے بارے میں بری باتیں دکھاتا ہے، اس کا امیج غلط کر کے دکھاتا ہے اور اس انسان کے اچھے کاموں کو چھپا دیتا ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں اس کی سوچ پر ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ بندہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ جادو پہلے اس کی سوچ پر کام کرتا ہے اور پھر اس انسان پر کام کرتا ہے۔ سوچ پر جادو کے حوالے سے ایک عورت کا مختصر سا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے ہم سے رابطہ کیا اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری شکل مجھے بدصورت لگتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے شوہر کے دل پر راج کرتی تھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھے شدید غصہ آتا ہے اور الجھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ میرے ہر کام میں عیب نکالتے ہیں اور جب بھی میرے قریب آتے ہیں، مجھے چھوتے ہیں تو ایک دم چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے دل میں میرے لیے صرف نفرت ہی نفرت ہو، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے میرے شوہر کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی سوچ میرے متعلق یکسر بدل گئی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ اور جب ان دونوں میاں بیوی کا نام ہمارے مراقبہ ڈپارٹمنٹ میں بھجوایا گیا تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کے شوہر کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا وہ جادو اس کی سوچ پر کیا گیا تھا، جس وجہ سے اس کی سوچیں اپنی بیوی کے متعلق مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ لہٰذا ہمارے روحانی ماہرین نے ان دونوں میاں بیوی کے نام سورہ بقرہ کا وہ نقش منسوب کر کے انہیں ارسال کیا جس پر سورہ بقرہ کی مخصوص آیات کو اعداد کی صورت میں تحریر کیا گیا تھا۔ جب اس خاتون نے وہ نقش پہنا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نقش میں تحریر قرآنی آیات چاند کی مانند جگمگا رہی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نورانی لہروں کا روپ لیے اس کے شوہر کے دماغ میں داخل ہو گئی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد شوہر کے دماغ سے بہت ہی بھیانک شیطانی چیز نکل کر زمین پر گری اور ایک دم دھواں سا اٹھا اور اس چیز کو ساتھ لے کر دیکھتے ہی دیکھتے گم ہو گیا۔ اس کے بعد اس خاتون کی آنکھ کھلی تو اس کے شوہر کے چہرے پر شرمندگی اور محبت کے ملے جلے آثار نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نقش کو باحفاظت اپنے پاس رکھنے سے ساری زندگی نہ تو انسان کی سوچ پر کبھی جادو کا وار چلتا ہے
اور نہ ہی حاسد اپنے برے مقاصد میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ نقش 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔